آداب اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد اعظم۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ زیپور و شوپیاں میں فورسز کے ساتھ جاری جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ از جان۔ جموں کشمیر میں آج کورونا کی 1516 مزید مریضوں کی نشاندہی، 6 متاثرین فوت۔ ملکی سطح پر کورونا کے بڑھتے معاملات پر تشویش، بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران 2,73,000 سے زائد معاملات کی نشاندہی، اور سحری اور افطاری کے وقت بجلی کی نامعقول سپلائی کی شکایات کے پیش نظر محکمے کے 2 سینئر افسران کے خلاف کارروائی۔ اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ شوپیاں کے زیپورہ میں فورسز کے ساتھ جاری جھڑپ میں ایک عدم شناخت شدہ ملیٹنٹ کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ جھڑپ آج بعد دوپہر اس وقت شروع ہوئی جب ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر پولیس، فوج اور CRPF کے مشترکہ دستوں نے زیپورہ کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی اور وہاں موجود ملیٹنٹوں نے اہلکاروں پر فائر کھولا۔ جوابی کارروائی کے ساتھ ہی طرفین کے مابین جھڑپ شروع ہوئی جس میں تاحال ایک نامعلوم ملیٹنٹ کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس ہلاکت کی پولیس نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کی ہے جبکہ انکاؤنٹر ابھی جاری ہے۔ جموں کشمیر میں روزانہ سامنے آنے والے کورونا بڑھتے معاملات کے پیش نظر انتظامی اور عوامی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ آج UT میں مزید 1516 کووڈ مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے جبکہ 6 متاثرین کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ مرنے والوں میں 2 صوبے جموں اور 4 وادی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق اب جموں کشمیر میں سرگرم مریضوں کی تعداد مزید بڑھ کر 12,164 ہو گئی ہے۔ ضلع وار اعداد شمار کے مطابق آج بھی سب سے زیادہ 451 معاملات ضلع جموں، 383 ضلع سری نگر، 110 ضلع بارہمولہ، 48 اننت ناگ، 47 کلگام، 46 بڈگام، 36 کپواڑہ اور 29 مریضوں کی نشاندہی ضلع پلوامہ سے ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر تشویشناک رفتار سے جاری ہے۔ آج 2,73,810 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,619 کووڈ متاثرین فوت ہو گئے ہیں۔ روزانہ سامنے آنے والے نئے معاملات کی سب سے بڑی تعداد صحتیابی کی قومی شرح میں لگاتار گراوٹ درج کی جا رہی ہے اور یہ شرح اب 86% تک نیچے آ گئی ہے۔ بھارت میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد 19,29,000 سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری طرف کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے ملک گیر ٹیکہ کاری مہم بھی زوروں پر جاری ہے اور تاحال مستحق افراد کو 12,38,00,000 سے زیادہ کووڈ مخالف ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,44,000 کووڈ متاثرین ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ کووڈ جام بازوں کے پردھان منتری غریب کلیان پیکیج سے متعلق بیمہ پالیسی دعوے اس مہینے کی 24 تاریخ تک نمٹائے جاتے رہیں گے۔ اس کے بعد کووڈ جام بازوں کے لیے ایک نئی بیمہ پالیسی نافذ کی جائے گی۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق پچھلے سال مارچ میں پردھان منتری غریب کلیان پیکیج کا اعلان کیا گیا تھا اور بعد میں اس میں 24 اپریل تک 3 بار توسیع کی گئی ہے۔ کووڈ-19 سے نمٹنے کی مہم میں شامل صحت کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر اس پالیسی کا آغاز کیا گیا تھا تاکہ کووڈ-19 کی وجہ سے کسی بھی طرح کی ناموافق صورتحال میں ان کے کنبوں کا خیال رکھا جا سکے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 50 لاکھ روپے کا بیمہ فراہم کیا جاتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس سے ان کورونا جانبازوں کے زیر کفالت افراد کو تحفظ فراہم ہوا ہے جن کی کووڈ کی وجہ سے جان چلی گئی۔ انشورنس کمپنیوں نے اب تک 287 دعووں کے سلسلے میں رقم کی ادائیگی کی ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ مرکز کووڈ-19 سے نمٹنے کی خاطر ریاستوں کی سرکاروں کی معاونت کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریل گاڑیوں کے ذریعے آکسیجن سلنڈرز یا ٹینکرز ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں پیوش گوئل نے کہا کہ ایک گرین کوریڈور بنایا جا رہا ہے تاکہ آکسیجن ایکسپریس ریل گاڑیوں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت اور ریاستوں کو میڈیکل آکسیجن کی بروقت دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیمتو نے آج کووڈ وبا سے نمٹنے والے اداروں کے سینئر عہدیداروں سے ایک میٹنگ منعقد کر کے وبا پر قابو پانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لینے کے علاوہ میٹنگ کے شرکاء سے تجاویز طلب کی۔ میئر موصوف نے عمل آوری ایجنسیوں سے تاکید کی کہ وہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے روزانہ بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے رہنما خطوط کو بروئے کار لائیں۔ وادی کے کئی قداور ماہرین صحت اور معالجین نے کووڈ کی موجودہ صورتحال کے چلتے عوام سے احتیاطی اقدام کی راہ لینے کی اپیل کی ہے۔
آج ڈی ڈی کشر پر ایک پروگرام کے دوران ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر اے جی آہنگر نے زور دے کر کہا کہ ماسک پہننے، ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے اور صفائی برقرار رکھنے سے وبا پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکمز ادارے میں کووڈ مریضوں کے لیے ہر طرح کی سہولت دستیاب ہے۔ ڈاکٹر آہنگر نے کہا کہ سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی ٹیکہ کاری اس وبا کے خلاف ایک اہم آلہ ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویکسین کرنے میں پہل کریں۔ ادھر چیسٹ ڈیزیز اسپتال سری نگر کے ڈاکٹر نوید نذیر نے کہا کہ ہم اس وقت کورونا وبا کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں عوام کو اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ہر طرح کا احتیاط کرنا ناگزیر بن گیا ہے۔ بصورت دیگر یہ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ سری نگر کے چیسٹ ڈیزیز اسپتال میں شعبے کے سربراہ نے بتایا کہ اس ادارے میں موجود آکسیجن والے 100 کے 100 بیڈ مصروف ہیں، البتہ ان کے پاس وینٹیلیٹروں کا بیک اپ موجود ہے۔ ضلع انتظامیہ سری نگر نے شہر میں لاک ڈاؤن عائد کرنے سے متعلق رپورٹوں اور قیاس آرائیوں کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الوقت انتظامیہ کے پاس ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور ایک ہی ضلع میں کورونا مریضوں کے لیے بیڈ اور آکسیجن مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ آج لال چوک میں بعض سینئر پولیس افسروں کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر سری نگر نے کووڈ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹروں کے خلاف ایک مہم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی ضرورت پڑی تو اس صورت میں احکامات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دریاسنا سری نگر میونسپل کارپوریشن میں آج ورکروں اور دیگر عملے کی ویکسین کاری عمل میں لائی گئی۔ ٹیکہ کاری کی اس مہم میں ادارے کے ورکروں اور دیگر ملازمین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ادھر ٹاؤن ہال کنزر ٹنگ مرگ اور بابا ریشی میں جموں کشمیر پولیس نے علاقے کے تجارتی انجمنوں، میونسپل کمیٹی کے افسران، آئمہ مساجد اور دیگر اہم شخصیات کی میٹنگ میں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کورونا کے بڑھتے معاملات کے مد نظر احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں اور ماہرین اور انتظامیہ کی طرف سے وضع کردہ ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل نے آج ضلع میں کووڈ وبا پر قابو پانے سے متعلق کووڈ کنٹرول اقدامات پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ ایک میٹنگ میں ضلع کے سی ایم او نے انہیں روزانہ کی ٹیکہ کاری، کورونا کے لیے کیے جا رہے ٹیسٹوں کی پیش رفت اور ایکٹیو معاملات نیز ایس او پیز پر عمل درآمد کے بارے میں جانکاری دی۔ نیشنل کانفرنس کے اراکین پارلیمان محمد اکبر لون اور حسنین مسعودی نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدید اچھال کو قابو کرنے کے ساتھ ساتھ بیماری میں مبتلا مریضوں کے علاج معالجے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسپتالوں کو ادویات اور دیگر سازوسامان سے لیس کیا جائے اور اضافی بیڈوں اور آئسولیشن سینٹروں کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ مریضوں کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دوران انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی نے 45 سال سے زائد عمر کے سبھی افراد سے کورونا مخالف ٹیکہ لگوانے کی اپیل کی ہے۔ شہری سری نگر میں ماہ رمضان کے ان ایام کے دوران سحری اور افطاری کے وقت بجلی سپلائی یقینی بنانے میں لائت العیل کے پیش نظر انتظامیہ نے اے ڈبلیو بیمنا اور اے ای زکورہ کو کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے دفتر کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ انکوائری مکمل ہونے تک یہ دونوں اسی دفتر سے اٹیچ رہیں گے۔ واضح رہے کہ ان علاقوں سمیت وادی کے کئی دوسرے علاقوں سے بجلی کی نامعقول سپلائی کی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولی نے آج سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران جھیل ڈل کے تحفظ سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بلواڈ اور فور شور سڑکوں کے کناروں سے تمام طرح کی غیر قانونی تجاوزات بشمول باربیکیو والوں یعنی سیخوں پر بھون کر گوشت فروخت کرنے والوں کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کے لیے کہا جو اس طرح کے تجاوزات کو ان مقامات سے ہٹا دیں۔ انہوں نے متعلقین سے تاکید کی کہ وہ ڈل کے اندرونی اور بیرونی علاقوں میں زیبائش و آرائش کے کام میں صورت لا کر اس جھیل کے تحفظ سے متعلق اب تک کی ایکشن ٹیکن رپورٹ سونپ دیں۔ صوبائی کمشنر نے اہم مقامات پر غیر قانونی تعمیرات پر روک لگانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر محمد الطاف بخاری نے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دینے کے عوام سے کیے گئے وعدوں پر قائم و دائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اہمیت کے مسائل ان کی ترجیحات میں شامل ہیں اور وہ شروع سے ہی اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں۔ وہ آج سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر کلگام ضلع کے کئی سرکردہ سیاسی ورکروں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پلوامہ میں آج ڈی ڈی سی چیئرمین اور نائب چیئرمین کے دفتروں کا آج باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ ابتدائی تقریب کی صدارت ضلع ترقیاتی کمشنر بصیر الحق چودھری اور ایس ایس پی پلوامہ نے کی۔ بعد میں ڈی ڈی سی چیئرمین باری اندرابی نے ڈی ڈی سی ممبران کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس دوران ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کو آگے بڑھانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔
उधर डीडीसी चेयरमैन बड़गाम नजीर अहमद खान की सदारत में मुनक्कदा एक मीटिंग के दौरान क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कानिहामा में तामीरी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में डीडीसी मेंबरान के अलावा एडीसी बड़गाम और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि मज़कूरा गांव को जाज़बी नजर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं और गांव में गली कूचों के अलावा ड्रेनों की तामीर पर काम सुरत से जारी है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला ने आज सोपोर के जैनगिरी इलाके में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे 5 प्राइवेट तालीमी इदारों को बंद करने के अहकाम सादिर किए हैं। मुतल्लिका जारियों के मुताबिक किसी भी ऐसे तालीमी इदारे को अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो महकमे की इजाजत के बगैर काम करते हैं। सनत व कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ठाकुर ने आज मरकजी वजीर ज़राअत में ज्वाइंट सेक्रेटरी शबा ठाकुर के हमरा जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राजबाग और बेमना में वाका सिलिक और वूल यूनिटों का मुआयना किया। उन्होंने वहां वर्ल्ड बैंक की इमदाद से जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों का जायजा लिया। सिलिक फैक्ट्री राजबाग में सेक्रेटरी मौसूफ को बताया गया कि आलमी बैंक की इमदाद से फैक्ट्री में 2014 के सैलाब से तबाहशुदा मशीनरी की जगह जदीद मशीनें नस्ब की जा रही हैं और नई तामीर भी हो रही है, जिसके बाद फैक्ट्री में सिलिक की पैदावार सालाना 2,50,000 मीटर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। जुरहामा गुजरपत्ती के जंगलात में आज पुरअसरार तौर पर एक दरख्त से एक मकामी शख्स की लाश लटकती हुई पाई गई। मज़कूरा शख्स का नाम मोहम्मद अशरफ कुरैशी साकिन जम्मू हाल गुजरपत्ती जुरहामा बताया गया है। जरूरी लवाजमात के बाद पुलिस ने आखिरी रसूम की अदायगी के लिए लाश लवाहिकीन के सुपुर्द की है। बताया जाता है कि शख्स महकमा एनिमल हस्बेंड्री का मुलाजिम था। पापोर कस्बे में गुज़श्ता शब आग की एक वारदात में एक मकान समेत 2 ढांचे खाकिस्तर हो गए हैं। मालूम हुआ कि यह आग रात देर गए एक घर से अचानक नमूदार हुई। अगरचे नजदीकी फायर सर्विस को फौरी तौर पर इत्तला दी गई, लेकिन आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू होने तक बहुत नुकसान हो गया था। मुतल्लिका फायर सर्विस अमले ने उनकी मदद करने पर मकामी नौजवानों की सराहना की है। श्रीनगर में आज जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद की सदारत में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में यूनानी अस्पताल शालाटेंग के कामकाज का जायजा लिया गया। कमिश्नर मौसूफ ने बीमारों को आयुष के तहत फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें अस्पताल की पेशरफ्त और कारकर्दगी के बारे में बताया गया। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर मौसूफ ने अस्पताल हुकाम को कोविड से मुतल्लिक एसओपीज पर मिनोअन अमल करने के लिए कहा। श्रीनगर के तारीखी खानकाए मौला में आज हज़्ब कदीम खतमातुल मौज़ूमात दरूद अज़कार और नात ख़्वानी की मजालिस आरास्ता हुई, जिनमें अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इससे पहले जमीयत हमदानी के सरबराह ने रमजान मुबारक की फजीलत बयान की और तौबे इस्तिग़फ़ार करने की लोगों से अपील की ताकि इस आलमगीर वबा से लोगों को नजात मिल सके। ऐसे ही तकारीब वादी के दीगर खानकाहों में भी मुनक्कद हुई। अनंतनाग जिले में म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से खनबल पहलगाम सड़क पर कूड़ा करकट जमा करने के खिलाफ अवाम ने जबरदस्त गम गुस्से का इजहार करते हुए हुकाम से अपील की है कि वो इस संजीदा मसले की तरफ फौरी तौर तवज्जो दें। लोगों के मुताबिक कूड़ा करकट जमा करने की जगह पर आवारा कुत्तों के जमा होने से उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है। ज़ियारत शरीफ हजरत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन बशीर अहमद नूरी का कल इंतकाल हो गया। मरहूम की इज्तिमाई फातिह ख्वानी बरोज बुधवार सुबह 10 बजे उनके आबाई मकबरा पर अंजाम दी जाएगी। कारगिल ज़ंस्कार कौमी शाहरा बर्फबारी की वजह से 3 महीने तक बंद रहने के बाद आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई। मौसम साजगार रहने की सूरत में कल शाहरा पर यकतरफा ट्रैफिक चलेगा और गाड़ियों को कारगिल से ज़ंस्कार की तरफ चलने की इजाजत होगी। ताहम गाड़ियों को सुबह 9 बजे पानी खर चौक पोस्ट क्रॉस करना होगा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें हमारी यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।